بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نوٹنگہم اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بہ منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شیراز خان۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر پر نعرے اور دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن عملی کردار انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں یا پوری زندگی بغیر کسی فائدہ حاصل کیے اس تحریک کو دے دیے۔ کشمیریوں کی صفوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 64-65 سالوں سے قربانیاں دینے کے بعد آج ہم جوں کہ تو وہیں پر کھڑے ہیں جہاں 1947 میں کھڑے تھے، لیکن قوموں اور ملکوں کی تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے جو بات عیاں ہوتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، اجاگر ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ یہی ہے کہ آزادی کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے قوموں نے ہم سے بڑھ کر لازوال قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے دن کے موقع پر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 5 فروری کو پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس دن کو باقاعدہ سرکاری طور پر منانے کے لیے سب سے پہلے 71 کے بعد اس کی شروعات کی تھی، اور 96 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اس وقت کی وزیر اعظم اس وقت وہ تھی، انہوں نے باقاعدہ اس دن کی شروعات کی تھی۔ تو پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو کنٹینیو ود دا مورل، پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ ٹو کشمیریز۔ دا ہول نیشن انکلوڈیڈ آل پولیٹیکل پارٹیز آر یونائٹڈ ود کشمیریز اینڈ ود کشمیر ایشو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 21ویں صدی میں وی کانٹ افورڈ اے وارس، اور ویری کلیئرلی اینڈ کوائٹ رائٹلی ہی سیڈ کہ 1947 کے اندر، 1948 کے اندر، 1965 کے اندر، 1971 کے اندر، پھر 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیئر ملٹری کانفلکٹ ہوئے تھے، اور ہم جو ہے اس کو زیادہ دیر تک اب افورڈ نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ 2008 سے اب تک یعنی 15 بلین روپیز کا لائن آف کنٹرول کے آر پار بزنس ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ دوسری جو کشمیر کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیری اور بھرپور اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے کہ امریکہ یا یونائٹڈ نیشن اپنے اسپیشل انوائے مقرر کریں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے۔ اور یہ گریٹر کشمیر کے اندر یہ خبر آج ہی میں نے پڑھی ہے کہ صدر باراک اوباما نے نئی دلی میں اپنی US ایمبیسی کے اندر ایک اسپیشل جو ہے انوائے کو اپوائنٹمنٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے جو کشمیر افیئرس کو دیکھے گا۔ اس کو کشمیری بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کشمیری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اچھا لیتے ہیں یا برا۔ اور دوسرا یوم اظہار یکجہتی کے موقع پر OIC کے جو جدہ میں جو اجلاس ہوا اس میں خالد بدر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ I would like to reiterate the principled and clear position of the OIC that it is high time for a peaceful and negotiated solutions in worked out to put an end to the decades-old conflicts of Kashmir issue۔ تو انہوں نے OIC کا جو آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی جو تنظیم ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو بہت سیریسلی لے رہی ہے۔
تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید نے 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل کے اندر، انڈیا کی تہاڑ جیل کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. انہیں اللیگلی ایک کیس میں پھانسی دی گئی تھی اور ان کی برسی 11 فروری کو منائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اور ظاہر ہے برطانیہ اور یورپ کے اندر بھی بڑے بڑے جو ہے پروگرام اس حوالے سے منعقد کیے جا رہے ہیں، تو ہم اس پر بھی جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے. پھر ڈاکٹر اشرف قریشی صاحب جو شعبہ کشمیریات کے انچارج تھے، انہوں نے ایک قائم کیا تھا یہ شعبہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ربوبیت کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے صدقے اور دنیا میں اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. آج کشمیر ایشوز سمیت کشمیر افیئرز پر بات کریں گے، جس میں آزاد کشمیر کی جو کشمیر کونسل کی سیٹیں ہیں اس کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. میرے ساتھ آج 3 اہم مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تعارف کرواتے چلو، میرے برابر میں بیٹھے ہوئے عظمت خان صاحب، آپ ڈربی یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس وقت جو ہے امان اللہ خان صاحب اور یاسین ملک صاحب دونوں نے جو ابھی الائنس کیا ہے ان کے مشترکہ طور پر یو کے اندر پروفیسر ظفر خان صاحب کے ساتھ ترجمان ہیں اور آج انٹلیکچوئل بھی ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں کشمیر پر اور کافی ورک ہے ان لوگوں نے. اور پروفیسر ظفر خان صاحب نے یا جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی مقصد کے لیے اسی کاز کو دی ہیں، کشمیر کا کوئی مسئلہ حل ہو، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک کام ہے ان کا. آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے جناب سردار جاوید عباسی صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے یو کے اینڈ یورپ کے اندر. آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے جناب سردار اسحاق بلوچ صاحب، آپ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اور اس وقت ایک این جی اوز چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور کشمیر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے نام سے. آپ تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ سردار سکندر ایاد خان صاحب سے بھی بات ہو اور سردار علی شاہ نواز صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کشمیر اسکینڈینیوین کونسل کے ناروے کے اندر، ان سے بھی بات کی جائے. عظمت خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یوم آزار یکجہتی کا دن پاکستان نے منایا اور پھر وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کا جو قومی موقف ہے ہمیشہ اسی طرح سامنے آتا ہے جس طرح بھی آیا ہے، لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس کا کشمیر کے اوپر جو سٹینڈ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری ہے کشمیریوں کے لیے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے؟ شکریہ شراز صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پروگرام میں شامل ہونے کا، خصوصاً اس وقت جب مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا اہم موقع ہے ان کے نظریات اور ان کے افکار کو اجاگر کرنے کا. یہ پاکستان حکومت کی طرف سے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، ایک دفعہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کشمیر کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے، ایک ہی دفعہ ہوا تھا ان کی زندگی میں، اس کے بعد نہیں ہو سکا. البتہ یہ صحیح بات ہے کہ بے نظیر کے دور میں دوبارہ نوابزادہ نصر اللہ خان کشمیر کمیٹی کے جب تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ ہر سال 5 فروری کو ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا. اور دیکھیے اب ہونا تو چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، کشمیریوں کو دنیا کے ہر کونے سے ضرورت ہے اظہار یکجہتی کی، اور خصوصاً پاکستانی قوم کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا عام یعنی رشتہ ہے پاکستان کا کشمیریوں کے ساتھ، اظہار یکجہتی ہونا چاہیے. لیکن اصل میں آپ اس دن کی جو پاکستان میں ہوا، جو کچھ ہوتا ہے، اس کو اگر اینالائز کریں تو آپ دیکھیں گے یہ ایک مذاق بن گیا. 11 فروری جو کشمیری دن ہے، جس کو مقبول بٹ شہید کی شہادت کا دن ہے، جس روز پورے کشمیر میں دونوں طرف باقاعدہ ہر کشمیری سراپا احتجاج ہوتا ہے، تو اچھا یہ ہوتا کہ اس دن پاکستانی قوم بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. آپ ایک ہفتہ پہلے
اس طرح کا پروگرام کر کے کنفیوژن کا جو لوگوں کو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے دونوں ایک ساتھ ہو جاتے تو ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے جو باتیں کی، جاننے والے جو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا، زبانی اظہار یکجہتی کر دینا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو انہوں نے وہاں مدعو کیا تھا اپنے اس کانفرنس میں، وہی لوگ تھے جو ان کے سامنے بیٹھ کر تالیاں بجایا کرتے ہیں. کشمیری قیادت کے حوالے سے بڑے سوال تھے اس دن پر، اور بہت سے عام کشمیری لیڈر اس میں شامل نہیں ہوئے. اور رزلٹ آپ دیکھیں جو کہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، لیکن عام جو فورم ہے دنیا میں وہ ہے یونائٹڈ نیشنز. اور گیلانی صاحب نے اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں دوبارہ جائیں گے. اور اس کی حقیقت انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا سے پاکستان کے فارن آفس کی نااہلی کی وجہ سے کتنے عرصہ سے یہ کشمیر کا ایشو وہاں ان کے جو ایکٹیو فائل تھی اس سے اتر چکا ہے. اب پاکستان میں ایسا کوئی بندہ اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف انہوں نے کہا ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ ہم چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے مجبور کیا ہے ہندوستان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. یہ تو مالدیپ میں ان کی ملاقات کا دنیا کشمیر پر انہوں نے کہا کہ ملاقات، اب دنیا جانتی ہے کہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اس میں اپر ہینڈ کس کا ہوتا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ کشمیر کے سب سے بڑے ایلائی پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہتے کہ ہم مجبور کریں گے بھارتی حکومت کو کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کریں، چونکہ یہ کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ اس حوالے سے یہ نہیں ہے. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو غلطی حکومت پاکستان سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ بھٹو صاحب کے دور میں، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہی بنیاد ہی مسئلہ اور کشمیر یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں تضاد دیکھیے کہ بھٹو صاحب سے پہلی غلطی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں وہاں وارد کیا، اور اس سے فائدہ اٹھایا بھارتی حکومت نے، اور انہوں نے نیشنل اپنی انڈین کانگریس کو وہاں لانچ کیا، اور اس طرح کشمیر پر براہ راست قبضہ شروع ہو گیا. اور وہ جنگ آج آزاد کشمیر کے ایوان کے اقتدار میں چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس غلطی کا ازالہ ہونے کی بجائے اب اس پر غلطی در غلطی ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کے کشمیر پر یعنی وہ کشمیر کونسل بنائی گئی اب تو تاکہ ان لوگوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے. اب تو نون لیگ بھی آ گئی ہے، شاید تحریک انصاف اور اب یہ ہو رہا ہے، اور اب یہ یعنی کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے اب یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ایکسیپٹ کرایا جائے گا. یعنی وادی کے اندر کی جماعتیں ہیں ان کو اگر زیادہ متحرک اور فعال اور مؤثر بنایا جائے تو زیادہ اب جواز پیدا کر رہے ہیں ہندوستان کے لیے کہ وہ کام کریں جو آپ ادھر کر رہے ہیں. میں اظہار یکجہتی کے موقع پر تو وزیر اعظم نے، حکومت نے پاکستان کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ایک بھرپور وعدہ کیا ہے کہ ہم مورلی بڑی سپورٹ کریں گے، لیکن پچھلے 4 سال کا جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ حکومت نے کشمیر پر کوئی واضح اسٹینڈ نہیں لیا، بلکہ جو موسٹ فیوریٹیبل نیشن ہے وہ بھی اس کا درجہ بھی اسٹیٹس جو ہے وہ بھی گرانٹ کیا ہے. اسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو موسٹ فیوریٹیبل نیشن جو ہے وہ انڈیا کو اس لیے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ کابینہ کا مشترکہ فیصلہ تھا اور اس کے اندر کنسنسس ڈیولپ ہوئے ہیں اکراس دی. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چائنا سے مشورہ کیا ہے، اور یہ بھی ٹریجڈی ہے اس کے باوجود یہ کیا ہے کہ شیراز صاحب نوٹ کریں اس بات کو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، میں سوری اپنی بات ختم کروں کہ یہ اس مسئلے پر انہوں نے یہ چائنا سے بھی کنسلٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے کشمیریوں سے مشورہ کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. مسئلہ کشمیر کا ہے، کشمیری لیڈرشپ سے مشورہ نہیں ہوا، ان کو بتایا گیا بٹھا کر آپ تالیاں بجاؤ، ہم نے چائنا سے مشورہ کیا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شیراز صاحب آپ کے پروگرام میں بلانے کا. ناظرین کا بہت شکریہ، سلام عرض ہے سب کو. شیراز صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ مسئلہ کشمیر جب اتنے عرصے سے اس یونائٹڈ نیشن ایجنڈے پہ موجود تھا، ہر حکومت کے دور میں کوششیں ضرور ہوتی رہی، لیکن بدقسمتی پاکستان میں چونکہ لیڈرشپ کی کمی رہی، جو ہمارا موقف جتنے زیادہ کشمیریوں نے کسی بھی فورم پہ، آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کے پروگرامز جو بھی ہوتے ہیں، آپ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ کشمیری ہوں گے اور وہی اپنے اس پروگرام کو آگے آپ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے ہر فورم پہ وہ موجود ہوں گے. پاکستان میں چونکہ لیڈرشپ کی کمی رہی ہے، جس کی وجہ سے بھٹو صاحب نے جب یہ اظہار یکجہتی کے حوالے سے یہ بات کی تو ان میں لیڈرشپ کوالٹیز موجود تھی. وہ دیکھ سکتے تھے یہ کہ ان فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یونائٹڈ نیشن میں ایک ہماری وہ جو موجود تھی وہاں پہ یاداشت، اس کو
ہم دوبارہ زندہ واقعی نہیں رکھ سکتے. جیسے ان سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ یہ فارن آفس یہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے تو مسلم کانفرنس یہ کوشش بھی کی تھی کہ ہم ایک کشمیر ونگز کے نام سے الگ سے ایک ہر ایمبیسی کے اندر ایک کشمیر ونگ کیا ایک نمائندہ ہونا چاہیے, ایک نمائندہ ہونا چاہیے کشمیر کی بھرپور نمائندگی کر سکے. تو یہ بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس چونکہ سواد اعظم جماعت ہے, کشمیر کی بانی جماعتوں میں سے ہے اور کشمیر کی آزادی میں مسلم کانفرنس کا بڑا کردار ہے. مقبول بٹ صاحب شہید کی ہم جو بھی کشمیریوں کا جو بھی کشمیری کہیں بھی شہید ہوا ہے 47 سے لے کے اب تک, اب بھی جو کشمیری شہید اور جو قربانیاں دے رہے ہیں, ہم سب کی قدر کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں اور ان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں کامیابی عطا کرے. لیکن جو آپ نے بات کی کرنٹ افیئرس پہ پاکستان میں چونکہ اس وقت پاکستان کے اپنے حالات ایسے خراب ہو گئے, مسائل میں پھنسی ہوئی, اتنے پھنسی ہوئی ہے کہ انہیں اپنے گھر کے آٹے دال کی فکر ہے. وہ اکراس دا بارڈر جا کے وہ بات ہی نہیں کر سکتے. پہلے آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات کریں. ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے یہی وجہ ہے کہ کشمیری اور مسلم کانفرنس یہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر اس حکومت سے بہت بہتر اس سے پچھلے ادوار میں ہوا ہے, فوجی دور میں اس سے زیادہ کام ہوا ہے. اظہار یکجہتی کی بات کریں یا آپ کشمیری سے ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر کو بہتر طور پہ انداز کسی پلیٹ فارم پہ ہو ہی نہیں رہا بلکہ یہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, اپنے اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ ایڈریس کرتے ہیں ہر جگہ پہ. اور کشمیر کا یہ ان کا مسئلہ انہیں پس سے پشت اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کی اپنے معاملات میں اتنے الجھایا انہوں نے ملک کو مسائل میں کہ اس اصل مسئلہ جو کاز ہے اس سب کے, جیسے آپ نے کہا کہ 47 میں بھی جنگ ہوئی, اس کے بعد 65 میں 71 میں, اور پاکستان کیا انڈیا کوئی بھی ملک جنگ اس حال افورڈ نہیں کر سکتا. اب تو وہ وارفیئر بھی ایسے آ گئے ہیں کہ اب تو آپ بالکل جنگ کے اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. کہ باوجود اس کے اب ہمیں اس ٹیبل ٹاک کے لیے ہمیں ایسے فورم پہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے ہیں. امت مسلمہ خصوصاً اور نیشن ورلڈ وائڈ دنیا میں جتنی بھی نیشنز ہیں ان کو خاص کر ہم مشرق کشمیر آگاہ کرنے کے لیے پاکستان کو اسٹینڈ لینا چاہیے, جو نہیں لیا جا رہا. اور یہ کمزوری بہرحال ایک جو ہے حکومت کی ہے کہ وہ کشمیر پر جو ہے وہ اپنا ایک موقف اور ایک پالیسی ڈکلیئر کرے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ملک کے حالات مالی سیاسی جمہوری انداز سے اس طرح کے نہ ہوں جس طرح کے انڈیا کے ہیں تو ہماری بات دنیا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک بہت بڑا شراز صاحب یہاں پہ ہم اب ایک صحیح بات کو ہم دنیا کے سامنے سچ نہیں ثابت کر سکتے. انڈیا ایک غلط بات کو دنیا کے سامنے سچ ثابت کر لوگ اسے قبول کر رہے ہیں. یہ ہم دیکھا ہمارے اختلافات کوئی ہو سکتے ہیں, ذاتی طور پہ ہو سکتے ہیں, جماعتی ہو سکتے ہیں, سیاسی ہو سکتے ہیں, لیکن اس بات پہ سب کشمیری متفق ہیں کہ سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. اسحاق بلوچ صاحب, ایمنسٹی انٹرنیشنل, کشمیر ہیومن واچ, یعنی ہیومن رائٹس واچ, اور جتنی بھی دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ سب اس چیز کو رپورٹ کر چکی ہیں کہ کشمیر کے اندر گمنام قبروں کے حوالے سے بات ہو, کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. آپ کی تنظیم بھی ظاہر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہے. کیا ایسی چیز مزید کی جانی چاہیے یو کے یورپ کے اندر جو ہمارے ویورز ہیں, سننے والے ہیں, جو اس تحریک سے وابستہ ہے کہ انڈیا کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز صاحب میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آج آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ بلایا اور میرا مدعا بیان کرنے کا کہا. پہلے میں ایک دو چیزوں کی وضاحت جو میرے دوستوں نے کہی, اور ایک بڑی آپ نے ہسٹوریکل بات ہے کہ 5 فروری کے یہ دن کے حوالے سے کہ جو پورے پاکستان اور جہاں جہاں پوری دنیا میں کشمیری رہائش پذیر ہیں یہ اس دن کو یوم یکجہتی بناتے ہیں. لیکن دوستوں کو شاید یاد نہیں ہے یا مجھے اس کا نہیں, یہ دن سب سے پہلے 1990 میں پاکستان جماعت اسلامی کے امیر, اس وقت کے امیر قاضی صاحب نے اس کی سب سے پہلے اپیل کی, جبکہ وہ مجاہدین مقبوضہ کشمیر سے یا حریت پسند یہاں آزاد کشمیر میں جوک دار جو داخل ہو رہے تھے,
اور جب انہوں نے کہا کہ اس دن کو بین الاقوامی سطح پہ اور پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں یہ ایک پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ بنایا جائے. ہسٹوریکل بات ہے, کریکٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کے وزیر نواز شریف تھے اور انہوں نے پھر ان کے اس دن کو آن کیا. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو جو اس وقت پاکستان کی وزیر اعظم تھی, انہوں نے اس کو بے قومی دن کے بنایا. اس لیے یہ دن یہ اس درستگی تک تو یہ بات یہ کیا جی ہسٹوریکل بات ہے. ویسے میں نے 2 آدمیوں سے کنفرم کیا ہے, بڑے اصل میں یہ ہوا اس طرح تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے غلطی ہوئی. مظفر آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, 1990 کی بات ہے, یہ 91 کی بات ہے, کہ ہوا اس طرح کہ ان کو کہا گیا کہ اس جلسے میں انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ ایز اے چیئرمین کشمیر کمیٹی کہ ہم آئندہ ہر سال 5 جنوری کو یوم یکجہتی منایا کریں گے, چونکہ 5 جنوری والی جو قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن میں وہی ایک یعنی ایک تاریخی حوالہ ہے. ہوا یہ کہ اس جلسے میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب وہ 5 جنوری بھول گئے, ان کے منہ سے 5 فروری نکل گیا اور پھر وہ تاریخ بن گئی کہ آئندہ 5 فروری کو ہوگا. اب جو یعنی بات یہ ہے کہ دوست اچھا بھٹو صاحب نے اپنی زندگی میں بنائی, جماعت اسلامی نے 90 میں شروع کی اور 95 96 میں آفیشیلی بن گئی. شراز صاحب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب وہ بات اس کچھ بیس تھی تو اس کے اوپر نہیں دیکھنا بیس یہ تھی کہ اس یہ جو میرے فاضل دوست نے کہا اس کا کوئی اسٹڈی کو کوئی ثبوت نہیں ہے. میرا شاید ان کی یہ اپنی ہوگی, لیکن آپ پاکستان ایون کہ آپ سکندر صاحب سے آپ سے بات ہوگی, ان سے یہ آپ پوچھ لیں کہ یہ دن سب سے اس 5 فروری کی اس سے 90 سے پہلے اس کی کوئی اسٹڈی کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. خیر یہ جو آپ نے مجھے جو سوال کیا تھا دونوں سے اختلاف کروں گا. بات یہ کہ چونکہ بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا 5 فروری کو, یہ کریں آپ نا بات کو مکمل کرنے دیا کرنا. دیکھنا جب آپ لوگ دونوں بات کر رہے تھے میں بھی سے کوئی بات نہیں کی, پہلے میری بات کو جو مجھے وہ پورے آپ ٹھیک ہے پلیز. ہو گیا. اچھا یہ جو جناب نے سوال کیا کہ حکومت پاکستان نے اس دن کو اور بناتی ہے اور کیا, اصل میں سچی بات میں یہ بتاؤں کہ حکومت پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل تھا, اس نے اس اچھے وکیل کی طرح کشمیریوں کی وکالت نہیں کی. پہلے فوجی آئے, اس کے بعد جو انہوں نے کیا انہوں نے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت ان کا نام استعمال کیا, اور سیاسی حکومتیں باشمول بھٹو صاحب کی کسی نے مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے منگوں کے حوالے سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے. زبانی دعوے تو تمام لوگوں نے کیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں اس وقت جان پڑی کہ جب 90 میں کشمیر کے لوگوں نے وہاں سے انٹیریئر موومنٹ شروع کی, اس کے نتیجے میں دنیا کو وہاں جو شہداء نے اپنی قربانیاں دی, ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو تار کیا گیا, لوگوں کے گھر برباد کیے گئے, لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی, نوجوان شہید ہوئے, اس تحریک کے نتیجے میں اس موومنٹ کو پاکستان اور بین الاقوامی سطح پہ ایک تقویت ملی. اس تقویت کے نتیجے میں حکومت پاکستان اور جہاں جہاں وہ کشمیر تنظیمیں اس چیز کو آگے بڑھانے میں یہ ہوئی. لیکن میں ایک بات کو انٹرنیشنلائز کرنے میں ان شہداء کی قربانیوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو نکال لیں گے تو یہ اس کے طریقہ آزادی کی. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو دنیا کا سپر پاور جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے امریکہ, یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہاں دنیا میں کہیں مرغی کو ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ کہاں سے آوازیں اپنے اٹھاتے ہیں. لیکن اس وقت کے 5-7 لاکھ فوج
جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے جانوں سے ان کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے اور وہاں کی ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو تار کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. لیکن امریکہ اس بھارت کا جو بین الاقوامی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. بالکل یہ بات آپ کی بہرحال ہسٹوریکلی اور ہر لحاظ سے درست ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس پہ ظاہر ہے ہم بات مزید بھی کریں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر. سردار اسحاق بلوچ صاحب، جاوید عباسی صاحب، عظمت خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور ہم نے لینی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، سابق صدر جناب سردار اسکندر حیات خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور سردار علی شاہ نواز صاحب بھی ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ٹیون، وی ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک.